اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو پورا پورا اٹھاتا ہوں. کلیات بالبقاء میں ہے التوفی عند البلغاء، التوفی عند البلغاء هو اخذ الروح مع الجسد. فصحا اور بلغاء کے ہاں توفی کا معنی ہے پورا پورا لے چلنا. وَأَمَّا عِنْدَ الْعَامَّةِ فَبِمَعْنَى الْمَوْتِ، عوام جانتے نہیں، وہ ہر متوفا کو میت سمجھتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں آپ کو فوت کروں گا، یعنی بعد میں آسمان سے جب نیچے اترو گے قیامت میں فوت کروں گا. ابن عباس سے بخاری کتاب التفسیر میں انی ممیتو کا مروی ہے. شان ورشان نے اس پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ امام بخاری غلط تفاسیر کر رہا ہے، کیونکہ یہ مجاز القرآن سے لے رہا ہے ابو عبیدہ معمر ابن مثنی، اور وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. المتوفا 211 شاہ صاحب کا علم تھا، امانت دے دیا. امام الاسر چونکہ اس مسئلے کا امام ہے ہند میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف تفسیر ہے، ابن عباس سے قوی تفسیر دوسری مروی ہے. یا تو توفی کا معنی ہے حضرت عیسیٰ کو جسم روح سمیت آسمان پر اٹھانا، ورافعک الیہ، اور اٹھا رہا ہوں تجھ کو اپنی طرف، یہ اس کی تفسیر ہو گئی، تاکید ہو گئی. مرزائی کہتے ہیں او زمین پہ نہیں بچا سکتا تھا، یہ کوئی سوال ہے؟ رسول اللہ کے لیے جو ملائک بھیج رہے تھے بدر و احد میں، بغیر ملائک کو نہیں جتا سکتا تھا کیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو ارواح کو آسمان سے بھیج رہے ہیں، زمین کی روحیں نہیں پیدا کر سکتے؟ اور عیسیٰ کو جو بطن مریم سے پیدا کیا ویسے زمین سے نہیں نکال سکتے تھے کیا؟ یہ کوئی ایک سوال ہے؟ فضول سوالات ہے. خدا کی حکمت اور تدبیر ہے کہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح و جسم سمیت آسمان پہ اٹھایا. آسمان و زمین تو ہمارے اعتبار سے خدا کی جو سب مخلوق ہے، تو یا تو لینے والا ہوں تم کو اور اٹھا رہا ہوں آپ کو، اور یا یہ کہ فوت کروں گا، مضارع کا صیغہ ہے، بعد میں جب وقت آئے گا، اور اس کی نفی نہیں ہے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی مسئلے پر شان ورشا نے کتاب لکھی نا، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. متواتر احادیث ہے، متواتر. تواتر کا منکر کافر ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. اور اس مسئلے پر میں نے پہلے ہی کلام کر لیا ہے. خیر، حق تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا اٹھانے والا ہوں آپ کو، ورافعک الیہ، اور اٹھا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف، پورا لے رہا ہوں اور اٹھا رہا ہوں. اگر معنی میں قرب پیدا ہو گیا تو اس کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. نور و کتاب ایک چیز ہے. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان لوگوں سے جو کافر ہے، یہود سے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور بنانے والا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا اتباع کیا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن تک. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا سچا اتباع کیا قیامت تک وہ کفار پر بلند رہیں گے، اور سچا اتباع مسلمان کر رہے ہیں. اس لیے دلیل اور برہان کے اعتبار سے مسلمان غالب ہیں پوری دنیا میں. غلبہ دلیل و برہان کا مراد ہے، ہتھیار اور ایٹمز کا مراد نہیں ہے، وہ وقتی چیز ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹو گے، فاحکم بینکم، فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما، ان مسائل میں، کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. فاما الذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، عذاب دے دوں گا ان کو عذاب سخت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں. وما لہم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے چھڑانے والے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک،
فیوفیہم اجورہم، ان کو پورا دے گا اجر، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ پسند نہیں کرتے ظلم والوں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ہاں قرآن پاک کا اعجاز دیکھو، یہ پڑھ رہے ہم آپ کو آیتیں اور پندہ میز نصیحتیں، ذکر حکیم، وہ نصیحت جو مضبوط ہے، وہ نصیحت جو عقل سے لبریز ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں، تو ایسا کوئی بندہ بتاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہو۔ جب کوئی اور باپ نہیں تو لازماً خدائی باپ ہوں گے، عیسائیوں نے کہا، نجران والوں نے۔ حضرت کا جواب، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین مثال آدم کی ہے۔ یہاں تو صرف باپ نہیں ہے، وہاں تو ماں و باپ دونوں نہیں ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا اس سے ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ اگر مٹی سے آدم پیدا ہو سکتے ہیں تو بغیر مس بشر کے مائی مریم کے بطن سے عیسیٰ کا پیدا ہونا قدرت کا اعجاز ہے۔ الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کے ہاں سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔ حضرت نے شک نہیں کرنا تھا، مخاطبین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فمن حاجک فیہ، پس جو لڑے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ پکار لیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم التجا کریں گے، ابتحال، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس کر دیں گے لعنت خدا کی جھوٹوں پر۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ بیان دو ٹوک ہے۔ قصص قصے کی جمع نہیں ہے، قصے کی جمع قصص آتی ہے، قصص بیان کو کہتے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے مشکل کشا مگر ایک اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب حکمت والے ہیں۔ فإن تولوا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فإن اللہ علیم بالمفسدین، پس بے شک اللہ خوب جانتے ہیں ان فسادیوں کو۔ ذرا بات سمجھو تھوڑی سی۔ اعتراض یہ تھا کہ عیسیٰ اگر ابن اللہ نہیں ہے تو کوئی ایسا بندہ بتائے، نبی بتائے جو بغیر باپ کے پیدا ہو، تو حضرت آدم پیش کیے گئے، بہترین مثال، بلکہ عیسیٰ سے زیادہ اس کی حالت عجب و اغرب ہے۔ وہ مانے نہیں، چاہیے تھا کہ سب مان لیتے، مانے نہیں، تو ان پر لعن طعن مباہلہ اور فسادی اور لعنت کی بارش کر دی گئی۔ دلائل سمجھنے کے بعد جو حق قبول نہ کرے اس کا یہی انجام ہوگا، وہ کائنات کا مفسد ہوگا، ملعون ہوگا اور حد درجے کاذب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے لیے ذرا میری یہ بات غور سے سنو، آدم علیہ السلام کو پیش کیا، مطلب یہ کہ پیغمبر کے طریق کو جاننے کے لیے انبیاء پیش کیے جائیں گے، ٹھیک بات ہے۔ تو ہمارے پیغمبر سے پہلے ایک کم 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان میں سے کسی ایک نبی کا میلاد یا یوم الوفات منایا جاتا ہے؟ کوئی ایک معلوم ہے آپ کو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ عیسائی جو کرسمس ہے وہ سب خرافات، اپنی طرف سے مذہب ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میلاد یا وفات کے نام پر جلسے و جلوس اور پروگرام لعنت اللہ علی الکاذبین، بدترین جھوٹے ہیں کائنات کے۔ اور پیغمبر کی وفات یا میلاد پر جشن و جلوس کرنے والے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ خوب جانتے ہیں ان فسادیوں کو، بدترین مفسد۔
آپ بات سمجھے ذرا، یہ خاص جگہ ہے ہماری. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دقیقہ تولد بغیر اب کے سمجھانا تھا تو آدم پیش کیے گئے. تو طریق ہاتھ آیا کہ نبیوں کی زندگی سمجھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام پیش کیے جائیں گے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سے پہلے تمام انبیاء متولد ہوئے اور سوائے عیسیٰ کے سب متوفا ہوئے. پوچھتے یہ کہ ان میں سے کس کی ولادت اور وفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے منائی ہے، اور اگر نہیں منائی تو فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور اگر ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے فإن اللہ علیم بالمفسدین.